خان صاحب کے جناب سر پر جو ہے وہ 12 سین نکلے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو کروڑ روپے کا اس نے اپارٹمنٹ دے دیا. یہ بیسیکلی علیمہ خانم کی اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے ایکٹیویٹی ہے. میں کہہ رہا ہوں قاسم کے پاپا چور ہیں. سوشل میڈیا ٹیم جو جبران الیاس وغیرہ وہ آج بھی گرفت کے اندر موجود ہیں علیمہ خانم کی. وہ بیسیکلی علیمہ خانم کے اشاروں پر ناچنے والا ایک کٹ پتلی ہے. ہمارا اور سعودیہ کی مشترکہ حکمت عملی ہے. ٹھیک ہے, بڑی کلیئر بات. ہم ادھر ہی جائیں گے جہاں سعودی جائے گا. السلام علیکم ویورز, آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست, میں ہوں نوشین طارق. ویورز, پاکستان میں سیاسی خبریں کیا ہیں اس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ خطے میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تھریٹ الرٹ جاری ہو گیا ہے, جیسے ہی ایران نے متحدہ عرب امارات پر کل میزائل برسا دیے, اور ابرائے ہرمز میں بھی دونوں یعنی امریکہ اور ایران جو ہے وہ انکاؤنٹر کلیم کر رہے ہیں ایک دوسرے پر حملے کرنے کے. کیا یہ نئی جنگ کا آغاز ہے, اور جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کوششیں اس وقت کہاں اسٹینڈ کرتی ہیں, ان پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر صحافی و تجزیہ کار ایوب خان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بس یہ افسردہ ہوں جی. وہ ایک ممتاز عالم دین ہیں شیخ محمد ادریس, وہ شہید ہو گئے چاشدہ کے اندر. JUI کے دیکھیں ان کو یعنی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ان کی, اور یہ اس قسم کی ایک نیگلیجنس ہے حکومت کی اور سیکیورٹی ٹیمز کی KPK کے اندر. وہ اپنی سیلف پروجیکشن سے باہر نکلیں تو وہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کے حوالے سے کچھ کام کریں. IG صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے ذوالفقار حمید صاحب, وہ کہہ رہے ہیں اب نوٹس لے لیا جی, اور وہ وہاں سے CDD اور پولیس کی مشترکہ ٹیمیں بنا دی ہیں, یہ کام کر دیے. جب اتنے یعنی ممتاز عالم دین کو پروٹیکٹ نہیں کر سکے, وہ عام آدمی تھوڑی تھا. تو جب اس طرح کے لیول کے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ان کی آپ نہیں کر پا رہے, تحفظ نہیں کر پا رہے, تو عام آدمی کی کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ تو اس میں بھی پیچھے طالبان انوالو ہو سکتے ہیں. جو بھی ہے, لا اینڈ آرڈر اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, اور یہ پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ صوبائی معاملہ ہے, یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ سہیل آفریدی کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ ہوم سیکٹری کی اور ہوم منسٹر کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ چیف سیکٹری کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ IG جو ہے خیبر پختونخوا کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ان کا کام ہے کرنے کا. جب وہ فیل ہوں تو جو ریاست کا اور عوام کا معاہدہ ہے, یہ معاہدے کا بریچ ہے, اور یہ مسلسل ہو رہا ہے. ایک دو واقعات نہیں ہیں, متعدد واقعات ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ گھوڑا خٹک کے اندر بھی جو ممتاز عالم دین تھے ان کی شہادت ہوئی ہے, یا اب یہ دیکھ لیں یہ والی ہو گئی ہے. تو یہ شیخ الحدیث تھے جی, کافی بڑی یہ جو ہے وہ شخصیت تھی مولانا محمد ادریس. آپ بنا رہے ہیں جی, یہ ٹارگٹ کلنگ ہے جی, ٹارگٹ کلنگ ہے, بڑی کلیئر ہے. یہ پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ دہشت گردی کا عام واقعہ نہیں ہے, یہ ٹارگٹ کر کے شہید کیا گیا, جس سے پہلے بھی ان کے کچھ رہنماؤں کو شہید کیا گیا تھا. اچھا حسن, آج پھر منگل کا دن ہے, اور خان صاحب سے وہی ملاقات کے لیے ان کی بہنیں بھی آئیں گی, لیکن علیمہ خان جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ ان کا صبر کا جو پیمانہ ہے وہ لبریز ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ وہ بہت ناراض ہیں سیاسی ارکان سے. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے نام پہ بہت سے لوگوں نے اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں, وہ بھی آئیں, انہوں نے اپیل بھی کی ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کوئی آئے گا؟ اب ان کا جو رویہ ہے نا وہ فیملی کی طرف سے اپیل والا ہے. پہلے وہ ڈکٹیشن تھی, ڈکٹیشن میں اور اپیل میں بڑا فرق ہے. ہاں جی, تو درخواست دینا یا حکم دینا اس میں بڑا فرق ہے. درخواست پہ آئیں گے لوگ نہیں, لیکن کم از کم جو ہے وہ اوفینڈ نہیں ہوں گے لوگ. آنا شانا کوئی نہیں لوگوں نے. اچھا, اب لوگ جو ہے نا اک چکے ہیں, وہ تنگ آ چکے ہیں, کیونکہ یہ بیسیکلی علیمہ خانم کی اپنی سیلف پروجیکشن کے لیے ایکٹیویٹی ہے. عمران احمد نیازی, جنہیں میں اڈیالہ کا چانسلر کہتا ہوں, وہ مسلسل متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ آپ نے اگر کہیں احتجاج کرنا ہے تو وہ ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ کے باہر کریں, تاکہ میرے مقدمات سماعت کے لیے مقرر ہوں. 190 ملین پاؤنڈ والا کیس تو سماعت کے لیے مقرر ہو چکا ہے. بالکل. اب احتجاج کس بات کا؟ اب احتجاج نہیں ہے, یہ اوپن ایئر پولیٹیکل تھیٹر لگائیں گی وہ. اچھا, اور اس میں صرف خود نمائی, سیلف پروجیکشن, علیمہ خانم. لیکن وہ کر کے کیا حاصل کر لیں گی وہ؟ سیاست میں تو ان کا کوئی وہ ہے نہیں نا. ذاتی تشہیر اور جماعت کے اوپر گرفت, وہ جو انہوں نے حاصل کر لی تھی, جو پھر اب آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے کنٹرول نکلتا جا رہا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ سچویشن بن رہی ہے.
اچھا پچھلے دنوں یہ خبریں بھی تھیں کہ جو ہے محمود خان اچکزئی وغیرہ شاید علیمہ خان بہنوں سے ملاقات کریں گے، لیکن پھر انہوں نے منع کر دیا ان سے ملاقات کرنے کا. تو اب یہ واضح لگ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور جیسے سہیل آفریدی جو باقی لوگ ہیں سیاسی ایک وہ علیمہ خان سے تھوڑا ڈسٹینس کر چکے ہیں، نظر آ رہا ہے نا. لیکن سوشل میڈیا ٹیم آج بھی علیمہ خانم کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں یہ بالکل ڈسٹینس ہو چکے ہیں، لیکن سوشل میڈیا ٹیم جو جبران الیاس وغیرہ وہ آج بھی گرفت کے اندر موجود ہیں علیمہ خانم کی. تو وہ ایک اسٹریٹجک پاز لیا ہوا انہوں نے، وہ ایک ایک کر کے نا، کیونکہ انہوں نے کٹ کر لیا ہے یہ سیاسی چال وہ چلے ہیں، تو اب وہ راستے جدا نہیں ہو رہے، وہ طریقے سے ہیمر کرے گا. جبران الیاس از ویری اسمارٹ. ہاں لیکن وہ بھی مجھے لگ رہا ہے ان کا بھی ابھی جو سوشل میڈیا ہے وہ کافی وہ جارحانہ ایکٹیویٹیز میں نہیں ہے. وہ بہت تیز آدمی ہے. اچھا وہ کاکا نہیں ہے. جبران الیاس از ناٹ کاکا. وہ طریقے سے چاہے گا، وہ اس طریقے سے آئے گا کہ وہ اپنی یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے لیکن ان کے نیریٹو کو ایمپلیفائی کرتے ہیں. وہ ان کو بھی جوڑ کے رکھنا چاہ رہا ہے. اچھا وہ اپنی اس نے اسٹریٹجک پاز لیا ہوا ہے، وہ آئے گا طریقے سے آئے گا اور پھر ایک ایک کو نشانہ بھی بنائے گا پی ٹی آئی کے اندر. اچھا ہاں وہ بنائے گا. وہ بیسیکلی علیمہ خانم کے اشاروں پر ناچنے والا ایک کٹ پتلی ہے، جو کہ پہلے سلمان اکرم راجہ بھی وہی تھے لیکن انہوں نے اپنی راہیں جدا کر لی. اب جبران الیاس جو ہے وہ اس نے الائنمنٹ اپنی نہیں بدلائی کیونکہ ان کا کوئی مطلب سیاسی عہدہ بھی نہیں ہے نا ان کے پاس، تو وہ تو سوشل میڈیا ہی وہ اپنی الائنمنٹ نہیں بدلا رہا. باقی وہ ایک احمد نیازی صاحب ہیں، وہ علیمہ خانم کے لائلسٹ ہیں. وہ تبھی کہہ رہے ہیں جی کہ میں سہیل آفریدی کے آبائی علاقے میں جا کر جلسہ کروں گا. وہ وجہ یہ ہے. وہ لائلسٹ کس کا ہے جی؟ احمد نیازی. کس کا؟ علیمہ خانم کا. اوکے جی صحیح. اچھا حسن، یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو کا والا جو معاملہ ہے اس میں خان صاحب کی فلائٹ کی گونج آ رہی ہے. میں دیکھ رہی تھی ایک ٹاک شو میں جو ہے وہ وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں حذیفہ رحمان، انہوں نے کہا ہے کہ جی وہاں کا جو بلڈر تھا بسم اللہ گروپ والے، انہوں نے جو ہے خان صاحب کو وہاں پہ اپارٹمنٹ گفٹ کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں میری خبر اتنی سچی ہے کہ اگر اس کو جھوٹا ثابت کر دے پی ٹی آئی تو میں استعفیٰ بھی دینے کو تیار ہوں. تو جس پہ میزبان نے جو ہے وہ شفیع جان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے خریدا ہے اور 1 کروڑ روپے میں خریدا ہے، تو منی ٹریل لائیں تاکہ حذیفہ رحمان استعفیٰ دے دیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ کتنے بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے ان کا؟ یہ مجھے نہیں تفصیل پتا. اچھا 1 کروڑ روپے کا تو کوئی اپارٹمنٹ نہیں تھا ون کانسٹیٹیوشن ایونیو میں. ہاں ویسے ہونا تو نہیں چاہیے. جی یہ تو ہے نا بلو ایریا سے بھی آگے نا، جو بالکل اس کے سرینا کے سامنے ہے G11 کے اندر. وہاں پہ بھی نہیں ہے. نہیں G11 کے میں مرکز کی بات نہیں کر رہا. اوکے G11 کے جو پی ایچ اے کے اپارٹمنٹس ہیں نا چھوٹے والے، جو سی ٹائپ اپارٹمنٹس ہیں. کیوں سے سی ٹائپ؟ امپلائیز کے لیے جو ہیں جی، وہ جو گورنمنٹ امپلائیز کے لیے جی جو سی ٹائپ اپارٹمنٹ ہے نا وہ بھی کروڑ روپے کا نہیں ہے. اور جس ٹائم لیا تھا تب بھی نہیں تھا. اسلام آباد میں تو تب بھی نہیں تھا. تو کوئی پراپرٹی. تو خان صاحب کے جناب سر پر جو ہے وہ 12 سینگ نکلے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کو کروڑ روپے کا اس نے اپارٹمنٹ دے دیا ہے. لیکن حذیفہ رحمان تو کہہ رہے ہیں گفٹ کیا ہے نا، وہ تو 1 کروڑ لیجیے. 1 کروڑ بھی وہ کہہ رہا ہے. شفیع جان کی بات کو لے لو تو یہ ڈاکہ نہیں تو کیا ہے؟ مجھے کیوں نہیں دیتا کروڑ روپے میں کوئی اپارٹمنٹ؟ آپ کو کیوں نہیں دیتا؟ ٹھیک ہے چلیں جی ہم 2.5 کروڑ روپے دے دیتے ہیں خان صاحب کو اپارٹمنٹ ہمیں دے دیں. ہم خان صاحب نہیں ہیں. بات یہ بیسیکلی یہی برائبز ہوتی ہے نا، یہ کک بیکس ہوتی ہیں. یہی دہاڑی لگانا ہوتا ہے کہ 10 کروڑ یا 15 کروڑ کی چیز 1 کروڑ روپے میں جب آپ اپنے نام کر رہے ہوں تو آپ نے 14 کروڑ کی رشوت لی ہے بیسیکلی. تو خان صاحب نے دہاڑیاں لگائی ہیں جی میڈم. لیکن اگر وہ گفٹ ہی نکلا ان کا تو پھر کیا مطلب؟ جیسے حذیفہ رحمان تو کہہ رہے ہیں ان کو گفٹ دیا گیا ہے، وہ بھی برائب ہی ہے نا. اچھا دونوں صورت میں برائب ہے. اس اپارٹمنٹ کی قیمت ہی یہ نہیں ہے. دیکھیں نا بات یہ ہے کہ ان اپارٹمنٹ کا گھوٹالا تو خان صاحب کی حکومت سے بہت پہلے کا چل رہا ہے نا. ایک منٹ ان کو ملا کہاں پہ جی؟ سوال یہ ہے. یہ سوال بھی ہے. اچھا جی پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کروڑ روپیہ دیا تو وہ کروڑ روپیہ کیا انہوں نے ایکسپلین ویلتھ سے دیا تھا، اس کی منی ٹریل دیں. چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دیتے؟ تلاشی دیں جی، دیں تلاشی. اس سے تو مانگتے تھے نا کہ جناب جو میاں محمد شریف صاحب تھے انہوں نے اپنے پوتوں کے نام جگہ کی تھی، تو وہ کہہ رہے تھے یہ بے نامی پراپرٹی ہے جی نواز شریف کی، یہ دادے نے دی ہے تو منی ٹریل نواز شریف دے. نواز شریف تو ٹرانزیکشن میں تھا ہی نہیں. یا تھے جو میاں شریف صاحب کے پوتے یا میاں محمد شریف صاحب تھے. نواز شریف واز نو ویئر. دادا اپنے پوتوں کو چیزیں دیتے ہیں اور متعدد مرتبہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس میں اب ہم نے نواز شریف صاحب کو سزا دے دی نا.
اس ملک کے اندر کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی. ہاں اقامہ اسی پر نا, وہ 6,000 درہم یہ اسی پر سزا ہوئی تھی, اسی پہ سزا ہوئی تھی بالکل. تو اگر اس کو 6,000 درہم پر ہو سکتی ہے تو عمران خان کو 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو پر نہیں ہو سکتی سزا؟ سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس میں کہہ رہا ہوں قاسم کے پاپا چور ہیں. قاسم کے پاپا قاسم کے پاپا چور ہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ مانتی نہیں ہیں. دیکھیں یہ اسی طرح کی فائنینشیل امبیزلمنٹس ان کی یا اس قسم کی ان کے اوپر باتیں جو سوال اٹھ رہے ہیں, میرے پر کیوں نہیں اٹھا رہے, آپ پر کیوں نہیں اٹھا رہے, باقی لوگوں پر کیوں اٹھ رہے؟ وجہ یہ ہے کہ قاسم کے پاپا چور ہیں. اچھا چلیں جی, اچھا کیا مان کیا آپ نے کہا ٹھیک ہے. ہاں یہ چیزیں تو خیر اگر اس پہ آنی چاہیے ریکارڈ پہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اب شفیع جان اور ظفر رحمان, نہیں شفیع جان کی بات کر, دونوں سے ایک درست بات کر رہے ہیں نا. ہاں کوئی ایک یا میں تو کہہ رہا ہوں کہ اگر کروڑ روپے کا بھی وہ کہہ رہے ہیں تب بھی چور ہیں. آپ کہہ رہے ہیں دونوں طریقے سے وہ چور ہیں. چور ہیں, میں پکے چور ہیں. ٹھیک ہے, قاسم کے پاپا پکے چور ہیں. اوکے خیر. اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو بھی حالیہ کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر خطے میں جو ہے وہ 3rd الرٹ ہے, کیونکہ ایران نے رات کو جو ہے متحدہ عرب امارات میں میزائل سے حملے کر دیے. کشیدگی بڑھتی ہوئی دکھ رہی ہے. ڈرونز بھی مارے ہیں. ہاں ڈرونز بھی مارے ہیں. امریکہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے ایران کی 6-7 کشتیوں کو اڑا دیا ہے. اب نئے ہرمز میں بھی دونوں طرف کشیدگی ہے. وہ اسپیڈ بوٹس کو جو انہوں نے ٹارگٹ کیا وہ سیولینس کی ہیں, اور سیولینس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ایرانی نیوز ایجنسی تو یہ بات کر رہی ہے. ہاں تو سیولینس کا وہاں پر ویسے کام کیا تھا اسٹریٹ آف ہرمز میں اس ٹائم پر. ہاں بات تو یہ بھی ہے. اچھا یہ چیز کشیدگی چل رہی ہے. بہرحال میرے خیال سے کوئی زندگی نارملائز ہوئی تھی وہاں پر اسٹریٹ آف ہرمز میں. ہماری ایئر وائی کی بھی ایک چھوٹی ٹیم گئی تھی وہاں پر اور روک آئی تھی. تو بہرحال اس میں تو میں یہی کہوں گا کہ ایک تو جو قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے اس پر افسوس ہے. کشیدگی یقینی طور پر موجود ہے. 47 سال کا معاملہ ہے. پاکستان کی میڈیشن کی کوششیں ہو رہی ہیں. عباس عراقچی صاحب نے بھی پاکستان کی ایفرٹس کو, سنسیئر ایفرٹس کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا جی کہ اس کو متاثر نہ کریں. تو متاثر تو ہو رہا ہے. اب دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ عجیب و غریب قسم کی باتیں وہ لے آتے ہیں اور پھر ان کے اوپر قائم بھی نہیں رہتے. وہ تو جنوبی کوریا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مشن کا حصہ بنو. اچھا ان سے وہ پھر جو ہے نا وہ ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں. جو بات ایک ٹائم پر ایک بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسرے لمحے دوسری بات, تیسرے لمحے تیسری بات, نت نئے آئیڈیا, نت نئی گفتگو. اب ان کو اوپر میں کیا کمنٹ کروں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اوپر. دیکھیں ایران تو ہر قسم کی چھیڑ چھاڑ کا جواب دے گا. اگر اس کا آخری سانس ہوا نا, آخری سانس, وہ آخری سانس بھی اپنا جو ہے نا وہ استعمال کر کے تو مقابلہ کرے گا. لیکن حسن امریکہ طول کیوں دے رہا ہے, مذاکرات کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ فیس ٹو فیس نہ بیٹھنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم بیچ میں صرف ثالثی کا کردار ہی ادا کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم دونوں پارٹیز کو کہیں وہاں پہ نہیں لا سکے جہاں پہ کچھ. یہ بیسیکلی یہ بھی نہیں بتانا چاہ رہے کہ ہم ڈیسپریٹ ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو چاہیے ٹرافی. ایران ٹرافی دے نہیں رہا. اوکے انہیں ایک وکٹری کلیم کرنے کے لیے کوئی ٹرافی چاہیے. ایران وہ بات مانتا نہیں ہے. بات یہ ہے ایران نہیں مانتا. ایران کہتا ہے جی کہ ہم نے اپنا جو ہے نا وہ ناک شملہ اونچا رکھنا ہے. امریکہ کہتا ہے میں نے شملہ اونچا رکھنا ہے. مسئلہ بھی یہ ہے جو مین تنازع ہے اس کے اوپر ایشو نہیں ہے, ایگو ہے, پرائیڈ ہے. تو کیا یہ ایگو ایک نئی جنگ نہیں چھیڑ دے گی؟ چھیڑ سکتی ہے, ماضی میں بھی ہوئی ہے, اب دوبارہ بھی ہو سکتی ہے. یہ اس بات پر کوئی بعید نہیں ہے. ایران امریکہ جنگ ویسے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ہم دوبارہ اب نہیں کریں گے, لیکن وہ چھڑ سکتی ہے. اس کے امکانات موجود ہیں. لیکن ہمیں تو اچھی امید رکھنی چاہیے. انشاءاللہ پاکستان ایفرٹس اپنی سنسیئر ایفرٹس کر رہا ہے اور امید یہی ہے کہ پاکستان کو بریک تھرو کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے, جس سے پہلے بھی ہوا تھا. اور لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. لیکن کل ہم نے ان کو ریسکیو کیا, آپ کو پتہ ہے, ہم نے انڈیا کو ریسکیو کیا ہیومینٹیرین گراؤنڈز کے اوپر. اور لیکن ابھی بھی میں ایک امریکی صحافی کا پڑھ رہی تھی کہ چھوٹی سی چنگاری دونوں ملکوں کے درمیان دوبارہ جنگ چھیڑ سکتی. پاکستان اور انڈیا کے درمیان بالکل. مودی کا سارا پولیٹیکل کیپٹل ہم نے اڑا کے رکھ دی ہے. مودی دنیا میں آئسولیٹ ہو چکا ہے, انڈیا آئسولیٹ ہو چکا ہے, تو وہ خوش تھوڑی ہیں. ان کی ہم نے ایئر اسپیس بند کی ہوئی ہے, ان کی ایئر لائنس بینکرپسی کی طرف جا رہی ہیں. تو ہم نے تو تباہ کر دیا انڈیا کو فائنینشلی طور پر. بہت زیادہ ڈنٹ دی ہے پاکستان نے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی روکیں گے, تو پانی روکنے والی بھی ان کی حیثیت نہیں ہے. پاکستان اس کو اپنے اوپر معاشی حملہ تصور کرے گا اور اینڈ سے نہیں پہنچا دے گا ان کی. چلیں حسن میرا بس لاسٹ سوال ہے آپ سے. ویسے تو آپ کہہ رہے ہیں ٹرمپ پہ آپ کامنٹ نہیں کرنا چاہتے, لیکن ڈونلڈ ٹرمپ طویل المدتی صدر ہونے کا پلان بنا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں 8-9 سال امریکہ کا صدر رہوں گا. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ ڈیلیوژن میں ہے کچھ اور؟ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. یہ اپنی ٹرم کمپلیٹ کر لیں, یہ ایک معجزہ ہوگا. پریزیڈنٹ ٹرمپ موجودہ حالات کے اندر اپنی ٹرم کمپلیٹ کریں, یہ معجزہ ہوگا. میں کر جائیں گے, مطلب نومبر کے بعد 2.5 سال رہ جائیں گے ان کے پاس, یا 2 سال رہ جائیں گے. تو بس وہ ٹائم 2-2.5 سال گزارنے ہیں انہوں نے مزید.
تو ٹرمپ کے یعنی اس وقت مڈ ٹرم الیکشنز جو ہیں وہ ان کو خاصے ریپبلکنز کو مہنگے پڑنے ہیں موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ فرسٹریٹ ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ٹرافی ملے تاکہ وہ الیکشنز میں ریپبلکنز اتنے کمزور نہ ہوں کہ ان کی اکثریت ختم ہو جائے اور پھر وہ یعنی اپنا ٹائم جو ہے کمزور جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے طور پر جو ہے گزارے. تھینک یو ویری مچ.